بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ٹیسٹ نمبر 2 حل کرنا ہے۔ یہ ٹیسٹ دوسرے 5 اسباق یعنی سبق نمبر 6 سے 10 پر مشتمل ہے۔ ٹیسٹ سے پہلے ایک نظر پچھلے اسباق کے خلاصے پر۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے 5 علامتیں پڑھی تھیں: ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا۔ ہوا اور ہیا یہ دونوں واحد مذکر اور واحد مؤنث کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہوا واحد مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے، اور دونوں کا ترجمہ وہ ہے۔ ہوا اور ہیا کے بعد اگر ال والا اسم ہو، یعنی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو، تو اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہو، ہی، ہا یہ 3 علامتیں اسموں، فعلوں اور حرفوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں۔ ہو، ہی واحد مذکر کے لیے اور ہا واحد مؤنث کے لیے، اور کبھی ہا کا استعمال جمع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں علامتیں اسماء کے آخر میں ہوں تو ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور افعال کے ساتھ ان تینوں کا ترجمہ اسے یا اس کو ہوتا ہے، اور حروف کے ساتھ ان تینوں کا ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 7 کا خلاصہ۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے 2 علامتیں پڑھی تھیں: کاف زبر کا، کاف زیر کی۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ اسماء، افعال یا حروف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں۔ کا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے اور کی واحد مؤنث کے لیے۔ اگر یہ دونوں علامتیں اسم کے ساتھ ہوں، یعنی اسم کے آخر ملی ہوئی ہوں، تو ترجمہ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور فعل کے ساتھ ان دونوں کا ترجمہ تجھے، آپ کو یا آپ سے کیا جاتا ہے، اور حروف کے ساتھ ان کا ترجمہ تو، تجھ، تیری وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اگر کاف زبر کا اسم کے شروع میں آ جائے تو یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کی طرح، مانند یا مثل وغیرہ کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 8 کا خلاصہ۔ اس سبق میں ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھیں: ہما، کما اور تما۔ یہ تینوں علامتیں تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں: ہما وہ دونوں، کما تم دونوں، اور تما تم دونوں۔ کما اور تما میں یہ فرق ہے کہ کما اسم، فعل، حرف تینوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اور تما جو ہے یہ صرف فعل کے آخر میں یہ علامت آتی ہے۔ سبق نمبر 9 کا خلاصہ۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھیں: ہم، کم اور تم۔ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم کبھی الگ استعمال ہوتا ہے، کبھی مل کر۔ اگر یہ الگ استعمال ہو تو پھر اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اور اگر یہ مل کر استعمال ہو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ اسماء کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور افعال کے ساتھ اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ حروف کے ساتھ اگر یہ علامت آئے تو ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے۔ ہم کے بعد اگر ال والا اسم ہو، یعنی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو، تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ میں ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ کم، کم ہمیشہ اسم، فعل، حرف تینوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو
تو ترجمہ تمہارا تمہاری تمہارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، اور اگر افعال کے ساتھ ہو تو تمہیں یا تم کو ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حروف کے ساتھ اس کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے۔ تم جو ہے یہ صرف افعال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے۔ اگر انتم کے بعد ال والا اسم ہو، یعنی ایسا اسم جس کے شروع میں ال ہو، تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ہی کا مفہوم اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ تم کے ساتھ اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سبق نمبر 10 کا خلاصہ۔ اس سبق میں ہم نے 2 علامتیں پڑھی تھی، یا اور نا۔ یا اگر اسماء کے ساتھ آئے تو ترجمہ میرا میری میرے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، اور افعال کے ساتھ اگر یا آئے تو ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ افعال کے ساتھ جب بھی یا آتی ہے تو فعل اور یا کے درمیان نون زیر نی کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حروف کے ساتھ یا کا ترجمہ میں میرے یا مجھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نا اگر اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے کیا جاتا ہے، یا اپنا اپنی اپنے ہوتا ہے۔ اور اگر افعال کے ساتھ نا آئے تو پھر غور سے دیکھتے ہیں کہ نا سے پہلے کیا ہے۔ اگر نا سے پہلے سکون ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے، اور اگر نا سے پہلے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے۔ حروف کے ساتھ نا کا ترجمہ ہم یا ہماری ہوتا ہے۔ اب ہم ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں اور ٹیسٹ نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ ہوا اور ہیا کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کا کیا ترجمہ ہے؟ بتائیے گا جی۔ ہوا واحد مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے، دونوں علامتوں کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہوا اور ہیا کے بعد اگر ال والا اسم ہو تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ تو اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہو اور ہی اگر اسم کے آخر میں ہو تو ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ان کا اسم کے ساتھ ترجمہ اس کا اس کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہو اور ہی اگر فعل کے آخر میں ہو تو پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے جب یہ فعل کے آخر میں ہو۔ نمبر 5، ہو اور ہی کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے ان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ہو کا الٹا پیش صرف پیش سے اور ہی کی کھڑی زیر صرف زیر سے بدل جاتی ہے۔ من ہو میں ہو کی بجائے صرف پیش کے ساتھ ہو کیوں آیا ہے؟ پڑھنے میں آسانی کے لیے اور اس لیے بھی کہ ہو سے پہلے جزم ہے۔ جب بھی ہو سے پہلے جزم ہو تو الٹا پیش صرف پیش سے بدل جاتا ہے۔ نمبر 7، علیہ میں ہی کی بجائے صرف ہی کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی سکون ہے، جزم ہے، تو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایسا ہوا ہے۔ نمبر 8، خالقہ اور ربہ میں ہو کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ بتائیے گا۔ خالقہ یہ فعل کے ساتھ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے پیدا کیا اسے، اور ربہ یہ اسم کے ساتھ ہو ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا رب۔ نمبر 9،
رزقھا اور رزقہو کے ترجمے میں کیا فرق ہے بتائیے گا. رزقھا یہ مؤنث کے لیے ہے اس کا رزق، اور رزقہو مذکر کے لیے ہے اس کا رزق. شاباش. نمبر 10 ہم کا ترجمہ اپنا اپنی اپنے کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ اپنا اپنی اپنے بھی ہو سکتا ہے. سوال نمبر 2 درست جواب کے آخر میں صحیح اور غلط کے آخر میں کراس کا نشان لگائیں. نمبر 1 کاف زبر کا مذکر کے لیے اور کاف زیر کی مؤنث کے لیے بتائیے گا جی. درست ہے. شاباش. نمبر 2 کاف زبر کا اور کاف زیر کی اگر اسم کے آخر میں ہو تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تجھے ترجمہ ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. کا اور کی جب اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تجھے نہیں بلکہ فعل کے آخر میں ہو تو پھر ترجمہ تجھے کیا جاتا ہے. فعل کے آخر میں کاف زبر کا اور کاف زیر کی ہو تو ترجمہ اپنا اپنی اپنے ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. شاباش. نمبر 4 کاف زبر کا اگر اسم کے شروع میں ہو تو اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی درست ہے. شاباش. جی نمبر 5 ہما، کما اور تما یہ تینوں علامتیں تعداد میں 2 کو ظاہر کرتی ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست. شاباش. نمبر 6 ہما کا ترجمہ تم دونوں اور کما کا ترجمہ وہ دونوں ہے. غلط ہے کیونکہ ہما کا ترجمہ وہ دونوں اور کما کا ترجمہ تم دونوں ہوتا ہے. بالکل صحیح. نمبر 7 ہم، کم، تم یہ تینوں علامتیں جمع مؤنث کی علامتیں ہیں. جی بتائیے گا جی. غلط. شاباش. نمبر 8 اعمالہم کا ترجمہ ان سب کے اعمال اور اعمالکم کا ترجمہ تمہارے اعمال ہے. کیا بتائیے کیا یہ درست ہے؟ جی درست ہے. نمبر 9 ہم اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ان کا اور فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے. بتائیے گا. یہ درست ہے. شاباش. نمبر 10 کم جب اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے. جی بتائیے گا. یہ غلط ہے. سوال نمبر 3 علامت پہچان کر غلط ترجمے کو درست کیجئے. عندہ تیرے پاس. جی درست کریں جی. شاباش. اس کے پاس. بالکل درست. طعاموں کا کھانے کی طرح. جی بتائیے گا اس درست ترجمہ کیا ہے؟ تیرا کھانا. بالکل درست. شاباش. خلقہ کا اس نے پیدا کیا مجھے. درست ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا تجھے. صراطی تیرا راستہ اس کا درست ترجمہ کیا ہوگا؟ جی میرا راستہ. شاباش. علمہا اس مذکر کا علم اس کا درست ترجمہ کیا ہوگا؟ اس مؤنث کا علم کیونکہ ہا واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے. قلوبنا تمہارے دل. بتائیے گا یہ غلط ہے. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے دل. شاباش. ارحمہما ہم پر رحم فرما. جی کیا ترجمہ اس کا صحیح ہونا چاہیے؟ ان دونوں پر رحم فرما. یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تجھے. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں. شاباش. ظلمتم ان سب نے ظلم کیا. جی بتائیے اس کا کیا صحیح ترجمہ ہے؟ تم سب نے ظلم کیا. قتلتموہم انہوں نے قتل کیا. یہ غلط ترجمہ ہے. آپ بتائیے گا اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تم سب نے قتل کیا انہیں. کیونکہ فعل کے آخر میں جب ہم آتا ہے
تو اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، کاف زبر کا اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ جی کیا کیا جاتا ہے؟ تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ شاباش، بالکل صحیح۔ نمبر 2، علمتنا، تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ علمتنا، جی بتائیے گا۔ تو نے علم دیا ہمیں یا تو نے سکھایا ہمیں ہوتا ہے، بالکل درست۔ نمبر 3، احدکما، بتائیے گا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ خالی جگہ پر کیجئے۔ تم دونوں میں سے ایک، بالکل درست۔ اور نمبر 4، ربی کا ترجمہ یہ اور ربنا کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہے جی بتائیے گا؟ ربی کا کیا ترجمہ ہے؟ میرا رب، اور ربنا کا ترجمہ ہمارا رب، بالکل درست، شاباش۔ اگر ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس میں جی بتائیے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ہی کا، اور بات میں زور ڈالا جاتا ہے اور ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، علامت تم کے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو پھر درمیان میں جی آپ بتائیے، درمیان میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، شاباش جی۔ نمبر 7، فعل کے ساتھ اگر یا لگانی ہو تو پھر فعل اور اس یا کے درمیان کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں، شاباش۔ نمبر 8، نا اگر فعل کے آخر میں ہو، آپ بتائیے گا اس سے پہلے جزم ہو تو پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم نے، شاباش۔ اور نمبر 9، اگر نا اسم کے آخر میں ہو تو اس کا پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے گا جی۔ اگر اسم کے آخر میں ہو ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے، بالکل درست۔ نمبر 10، اگر نا فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے زبر یا زیر ہو تو پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جی ہمیں، بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو اس طرح آج ہمارا ٹیسٹ نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔